بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو میں جو ٹاپک ہے وہ ہے میدان طیہ کے بارے میں۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کے معجزات کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا دوسرا پارٹ ہے، تیسرا۔ اس میں ہم میدان طیہ کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل قوم اس میں پھنس گئی تھی، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روشن ہاتھ جو ان کا معجزہ تھا، تیسرا من و سلویٰ جو بہت ہی اہم بنی اسرائیل پہ معجزات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے، وہ من و سلویٰ کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ وہ کس طرح سے ختم ہوا اور کس طرح سے وہ ان کو دیا جاتا تھا، اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ چلیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میدان طیہ۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں جبارین یعنی عمالقہ ہیں جو بہت ہی زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج و صدمہ ہوا، اور آپ نے باری تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کیا، رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اے میرے رب، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یعنی تو زمین ان پر حرام ہے 40 برس تک بھٹکتے پھریں زمین پر، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اسی میدان کا نام میدان طیہ ہے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے من و سلویٰ نازل ہوا، اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس واقعہ کو قرآن مجید نے بار بار مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان فرمایا، جس میں سورہ مائدہ میں یہ واقعہ بڑے تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جو بلا شبہ ایک عجیب و شان واقعہ ہے، جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی کہ جب یہ لوگ میدان طیہ میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان لوگوں کے لیے من و سلویٰ نازل کروایا، اور پھر پتھر پر عصا مار کر 12 چشمے جاری کرا دیے۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور آپ کے حلم اور تحمل کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی علی محمد۔ روشن ہاتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہدایت کے لیے اس کے دربار میں بھیجا تو 2 معجزات آپ کو عطا فرما کر بھیجا۔ ایک معجزہ جو ان کا تھا عصا کا، جو وہ عصا پھینکتے تھے اور وہ ہیبت ناک اژدہا بن گیا تھا،
اور دوسرا ان کا ید بدا یعنی کہ روشن ہاتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تھے تو ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا، سبحان اللہ۔ پھر جب آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال دیتے تو اپنی اصلی حالت پر ہو جایا کرتا تھا۔ اس معجزے کو قرآن عظیم نے مختلف صورتوں میں بار بار ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، اور اپنے ہاتھ اپنے بازو سے ملا خوب سفید نکلے گا بے کسی مرض کے، ایک نشانی کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اسی معجزے کا نام ید بدا ہے جو ایک عجیب اور عظیم معجزہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور نکلتا تھا۔ سبحان اللہ تعالیٰ علی محمد۔ من و سلوہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان طیہ میں مقیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا، یہ سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلوہ پکی ہوئی بٹیرے تھی جو دکھنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا بے شمار کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ اس من سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ مت کرنا، مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آب و گیاہ چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا تو بنی اسرائیل کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی طریق سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا ہے، اور اگر یہ کھانا نہ سڑنا شروع ہوتا تو لوگ کسی کو ایک نوالہ بھی نہ دیتے، اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھ لیتے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، بے شک وہ بہت ہی حکمت والا اور دانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا فضل اور رحمت عطا فرمائے اور صحت تندرستی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔